میرے وکلا ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، میں سب سے پہلے لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اور لاہور بار ایسوسی ایشن کو آج کی کنونشن کی مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ہم بہت ممنون ہیں جناب علی احمد کرس سے، راہب بلیدی صاحب سے اور دوسرے جو ہمارے ساتھی کوئٹہ سے تشریف لائے ہیں اس کنونشن کے لیے۔ ہم ان کے بڑے ممنون اور مشکور ہیں، کیونکہ یہ کوئٹہ سے ہمیں ہماری لیڈرشپ جو ہے وہ اس تحریک کو لے کے سب سے آگے جا رہی ہے۔ اگر میں کہوں ون سنگل پوائنٹ جہاں سے تحریک سب سے آگے ہے وہ بلوچستان ہے، اور ہم بلوچستان کے وکلا کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتے ہیں۔ اس کے بعد ہمارے کراچی سے آئے ہوئے، سندھ سے آئے ہوئے ساتھیوں کو میں مبارکباد پیش کرنا چاہتا ہوں کہ وہ جس تیزی کے ساتھ یہ موومنٹ لے کے جا رہے ہیں وہ قابل بہت تحسین ہے، اور ہمارے نئے منتخب سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے صدر جناب جمالی صاحب، حسیب جمالی صاحب، ان کی شاندار کامیابی در حقیقت ہماری موومنٹ کی کامیابی ہے انشاءاللہ، اور انشاءاللہ سندھ میں اس موومنٹ کو یہ اور کراچی بار ایسوسی ایشن کے ہمارے بہادر صدر جناب ہمارے صدر وڑائچ صاحب، عامر وڑائچ صاحب، ان کی بہت کاوشیں ہیں، 2 کنونشنز کروا چکے ہیں اور بہت بہادری سے کرا چکے ہیں۔ ان کی زندگی پہ حملہ ہوا، انہیں زخمی کیا گیا، لیکن وہ مرد مجاہد کی طرح کھڑا ہے، اور باوجود اس چیز کے کہ 1 ہفتے بعد ان کا الیکشن ہے وہ پھر اس کنونشن میں پہنچے ہیں۔ میں ان کو خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور اس وقت سندھ میں یہ موومنٹ کراچی میں جس طرح سے، حیدرآباد میں، سکھر میں جس طرح ریلیز نکل رہی ہیں، میں سمجھتا ہوں یہ ان کی کوششوں اور کاوشوں کا نتیجہ ہے کہ وہ سندھ میں مشکل حالات میں اس موومنٹ کو چلا رہے ہیں۔ ہمیں پنجاب میں ان سے یہ بات سیکھنی چاہیے۔ ہم ابھی پیچھے ہیں، اگر میں کہوں ہم بلوچستان اور سندھ سے پیچھے ہیں اس موومنٹ میں، یہ بات غلط نہیں ہوگی۔ میں اپنے پنجاب کے ساتھیوں، دوستوں، لائرز کو ریکویسٹ کرتا ہوں، خدا را ہمت سے کام لیں۔ یہ وقت ہے، آپ نے آگے آنا ہے، آپ نے پیچھے نہیں ہٹ کے بیٹھنا، کیونکہ اس وقت پنجاب میں 2 قسم کے ممبر الیکٹ ہوئے ہیں پنجاب بار کونسل میں۔ وہ میجورٹی ہمارے گروپ کے ہوئے، لیکن ان میں سے افسوس کی بات ہے چند لوگ بکاؤ مال نکلے، اور یہ قابل شرم بات ہے۔ اور سن لیں، اس وقت تو 2 پیسے بنا لو گے، لیکن ساری عمر کے لیے تمہارا منہ کالا ہوگا۔ جو آج اپنا ووٹ بیچیں گے، وکلا کا کانفیڈنس بیچیں گے، ہم ان کو پوری طرح ایکسپوز کریں گے، ان کا نام ہال آف شیم میں لکھا جائے گا۔ اس لیے اس وقت 2 قسم کے لوگ آپ کے سامنے ہیں۔ ایک پنجاب میں وہ ہیں جو ہمارے بہادر وکلا ہیں، جو کھڑے ہیں، جو لڑنے کو تیار ہیں اس ملک میں آئین کی سربلندی کے لیے، آئین کی بحالی کے لیے، عدلیہ کی آزادی کے لیے اور رول آف لا کے لیے۔ یہ ہمارے سچے اور اصلی ساتھی ہیں۔ اور دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو ہر وقت بکنے کو تیار کھڑے ہیں، کتنی قیمت لگاتے ہو، میرا ووٹ کتنے میں خریدتے ہو۔ بڑے دکھ کی بات ہے جو اتنے اچھے کینڈیڈیٹس ہمارے پاس ہیں، جیسے کہ محمود اشرف خان جیسا، آپ کو بہادر وکیل بہت کم ملے گا، لیکن ان کو دشواری پیش آ رہی۔ حالانکہ ساؤتھ پنجاب سے صرف ایک ہی کینڈیڈیٹ ہے، اور اس سے اچھا کینڈیڈیٹ میں سوچ نہیں سکتا۔ بہادر آدمی جس نے ہر تحریک میں بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، آج اس کو
ڈفیکلٹی پیش آ رہی ہے کیونکہ ارد گرد سارا بکاؤ مال ہے. میں آپ سے گزارش یہ کرنا چاہتا ہوں میرے بھائی، جس کسی نے بھی اس الیکشن میں اپنا ووٹ بیچا، چاہے عہدے کے لیے، چاہے اس کسی کے کہہ رہے ہیں کہ تینوں جج بنا دیں گے اور تینوں فلاں جگہ لگا دیں گے، جو اس لالچ میں ذاتی مفاد کی خاطر، پیسے بنانے کی خاطر اپنا ووٹ بیچتا ہے، اس کا نام تاریخی طور پر ہم لکھیں گے تاکہ سارے پنجاب میں پتہ ہو کون کون یہاں وکلا میں بکاؤ مال ہے، کون وکلا کی تحریک کو سیبوٹاج کر رہا ہے اندر سے. یہ ہمارا فرض ہوگا. ان کا نام ہال آف شیم میں لکھیں گے. آج ہمیں امید ہے سندھ سے بہتر نمائندگی ہمیں ملے گی پاکستان بار کونسل میں، لیکن پنجاب کے لیے ہم بہت اسٹرگل کر رہے ہیں. میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں، ابھی ایک ہفتہ باقی ہے، آپ واضح کریں کہ جو بکے گا اس کا نام ہمیشہ ہمیشہ جو ہے غلط الفاظ میں لکھا جائے گا. اس کے علاوہ جو اس ملک کے ساتھ ہو رہی ہے، کل جو آئی ایس پی آر کا جو ڈائریکٹر جنرل نے کل جو پریس کانفرنس کی ہے، یہ انتہائی شرمناک ہے. وہ یہ لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ کوئی جرنیل ہے. وہ جرنیلوں کا کہاں اب سیاست رہ گیا ہے، تو اس حساب سے شاید وہ ٹھیک ہی کر رہا تھا، کیونکہ وہ تو سیاستدان سے بڑھ کر جو ہے وہ تقریر کر رہا تھا اور دھمکیاں دے رہا تھا. ہم یہ کر دیں گے، ہم وہ کر دیں گے. بھائی یہ تمہارا کام ہے. پاکستان کے عوام سے، پاکستان کے ٹیکسوں سے تم تنخواہ لینے والے، تم سیاست کرنا چاہتے ہو؟ تمہیں سیاست کے لیے ہم نے بھیجا ہے. ہم تمہیں تنخواہیں اس بات کی دیتے ہیں کہ تم جا کے سیاست کرو. لہذا دیکھیے، ایک وقت آپ کو وکلا بھائیوں کو کرنا پڑے گا. ایک بات یاد رکھیں، اس ملک میں اگر کوئی آزاد پروفیشن ہے تو وہ وکلا کا ہے. اور آپ کی طرف ساری قوم دیکھ رہی ہے کہ آپ اس ظالمانہ رجیم جو دکھانے کو تو سویلین رجیم ہے، اصل میں فوجی مارشل لا سے بدتر رجیم ہے. اتنا تو ظلم، زیادتی، جبر فوجی حکومتوں نے نہیں کیا. یہ تو مشرف کے برابر، یہ تو ضیاء الحق کے مقابلے کے یہ مارشل لا والے آ گئے ہیں. انہوں نے تو آئین کو سسپینڈ کیا تھا، یہ آئین کو مسخ کر کے رکھ دیا. انہوں نے آئین کو بیکار کاغذ کا ٹکڑا بنا کے رکھ دیا. آئین کو اس کی روح اس میں سے نکال لی. 26ویں اور 27ویں ترمیم کے بعد کوئی آئین نہیں رہ گیا. 26ویں 27ویں ترمیم کے بعد اب صرف چند کاغذ کے ٹکڑے ہیں جن کو ہم نے پھاڑ کے پھینکنا ہے اور واپس وہی آئین لے کے آنا ہے جو 26ویں ترمیم سے پہلے تھا. اور یہ جو تحریک ہماری ہے، میں سب وکلا بھائیوں بہنوں سے کہتا ہوں، دیکھیں یہ تاریخی وقت آ گیا ہے. اس تاریخی وقت میں اگر آپ نے اس ملک میں آئین، آزاد عدلیہ نہیں بچائی تو آنے والی نسلیں آپ کو معاف نہیں کریں گے. میرے نزدیک جس شخص نے بھی 26ویں 27ویں ترمیم کو ووٹ دیا ہے وہ قومی مجرم ہے، اور جو انتظامیہ کو لانے والا ہے ان کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلنا چاہیے. انہوں نے آئین کو تباہ اور مسخ کر کے رکھ دیا ہے. یہ سارے کے سارے آرٹیکل 6 کے ملزم ہیں، مجرم ہیں بلکہ. تو وکلا بھائیوں بہنوں کے لیے میرا یہی پیغام ہے، سارے پاکستان میں اپنا واضح ایک نیریٹو لے کے آئیں کہ ہم نے کسی صورت آئین کو مسخ نہیں ہونے دینا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو رجیم ہے جو کہ در حقیقت ایک فوجی رجیم ہے، جس کے آگے پپٹس جو ہیں، کوئی کہتا میں تو پرائم منسٹر ہوں، تو کوئی پرائم منسٹر نہیں، تو ایک پپٹ ہے، پپٹ ناچنے والی گڑیا ہے اور کچھ نہیں ہے.
اسی طرح اپنے آپ کو جو صدر کہتا ہے کوئی حیثیت نہیں. آرڈر آ گیا جی ایس کیو سے آج ہی سمری بناؤ, آج ہی سائن کرو. آپ کے سامنے پرسوں سارا ڈرامہ ہو گیا اس ملک کے اندر. حکم آتا ہے وہاں سے. یہ تو صرف اس پر چند ایک عمل کرنے والے لوگ ہیں, اپنے مفادات لیتے ہوں گے, ذاتی مفادات. خدا معلوم 3 دن نوٹیفیکیشن کیوں ڈیلے ہوئی, یقینی طور پہ اس میں کوئی سودا ہوا ہوگا, لیکن قوم کے لیے نہیں, اپنی ذات کے لیے. میرے بیٹے کو یہ بنا دو, میری بیٹی کو یہ بنا دو, مجھے فلاں چیز دے دو, میں اور مال کھا جاؤں, پر ادھر مت دیکھو. اس لیے سب کچھ ہوا ہے. انہوں نے قومی مفاد کے لیے ایک قدم بھی نہیں کبھی اٹھایا. تو میں یہی اپنے وکلا ساتھیوں کو کہوں گا, آپ ہی اس قوم کی امید ہو, آپ ہی تحریک لے کے چلو گے, آپ ہی ریلیز نکالو گے, تب ہی معاملات بہتر ہوں گے. یہ معاملات دوسروں کے ہاتھ میں مت دیجیے گا. یہ آپ جو کریں گے اس میں آپ ذاتی مفاد نہیں ہوگا. آپ جو کریں گے وہ در حقیقت قوم کے لیے ہوگا, اس ملک کی بہتری کے لیے ہوگا, اس ملک کے آئین کو بچانے کے لیے ہوگا, اس ملک کی عدالتی نظام کو بچانے. اب کوئی عدالتی نظام پاکستان میں نہیں ہے. یہ جو حضرات اپنے آپ کو کسی کورٹ کا جج کہتے ہیں, وہ در حقیقت وہ جج نہیں ہیں, وہ جوڈیشل پپٹس ہیں جو اشاروں پر پتہ کرتے ہیں کہ کیا حکم آیا جی ایچ کیو سے, وہی فیصلہ کر لو. بلکہ اس نے صحیح کہا تھا کہ یہ جو امین الدین ہے یہ کسی صوبے دار سے پوچھا کرے گا کہ میرا کیا فیصلہ مجھے کرنا چاہیے اس ایشو پر. اس سے بڑھ کے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے. یہ سارے جو سو کالڈ کانسٹیٹیوشنل کورٹ, جس کو میں سمجھتا ہوں انکانسٹیٹیوشنل کورٹ ہے, اس کو اس میں جو بھی بیٹھا ہے وہ قوم کا مجرم ہے اور وہ اس ملک کا آئین کا غدار ہے. ہم سب نے مل کر اس کو رجسٹ کرنا ہے. اس کے علاوہ کوئی رستہ نہیں ہے. میں آپ سب سے یہ اپیل کرتا ہوں, لیٹس فائٹ اگریسولی ان کے خلاف جو کہ اس ملک کو تباہ کر رہے ہیں, ان کے خلاف جو اس ملک میں ذاتی مفاد کی خاطر قومی نقصان کر رہے ہیں. ہم سب کا فرض ہے کہ ان کے لیے اور ان کو ساتھ دیں جو اس ملک میں حقیقتاً جمہوریت آئین کی عملداری لانا چاہتے ہیں. یعنی ایک آدمی بیٹھ کے ایک قومی ہیرو کو غدار کہہ رہا ہے. یعنی تیرے منہ سے یہ بات سچتی ہے؟ تو بیٹھ کے سیاست کر رہا ہے, تو اپوزیشن, تو ان کو برا بھلا کہہ رہا ہے. کل جو تھا یہ پاکستان کی تاریخ کی بدترین بریفنگ تھی پریس کی, جو کہ ایک کسی مجلس جنرل کسی نے کی ہے. چونکہ پرسوں ان کا نوٹیفیکیشن ہو گیا, اب وہ اپنے آپ اپنی اصلیت میں باہر آ گئے. تو کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں. ہمارا پاکستان کو بچانا پہلا فرض ہے. ہمارا اپنے اس ملک کے آئین کو بچانا. بغیر آئین کے ملک نہیں چلا کرتے, اس لیے آئین کو بچاؤ گے تو ملک بچے گا. اس میں رول آف لا ہوگا تو ملک بچے گا. اس میں آزاد عدلیہ ہوگی تو ملک بچے گا. ورنہ تو وہ آرڈیننس لے کے آ رہے ہیں جس سے کورٹ سے ان کی جورسڈکشن لے کے ایگزیکٹو آفیسر کو دے رہے ہیں. سو کالڈ پروٹیکشن آف پراپرٹی ایکٹ آرڈیننس جو لے کے آئے ہیں. وکیل کو پیش ہونے کی اجازت نہیں ہوگی. عدالتوں سے پراپرٹی میٹرز چھین کر یہ ایگزیکٹو باڈیز کو دے رہے ہیں. اگر اب بھی ہمارے وکیلوں کو سمجھ نہیں آتی تو پھر میں کیا کہہ سکتا ہوں. مطلب اپارٹ فرام دی کانسٹیٹیوشنل جو فریم ورک ہے اس کو بچانے کے, وہ تو آپ کو وکیلوں کو ان کی روزی سے جو ہے وہ محروم کرنا چاہتے ہیں. وہ پہلی دفعہ سننے میں آیا ہے کسی ملک میں اگر آئین ہو تو کبھی کسی وکیل کو کسی ایڈجوڈیکیٹری باڈی سے پیش ہونے سے روکا نہیں جا سکتا, کیونکہ رائٹ ٹو کاؤنسل آف یور چوائس یہ بنیادی حق ہے سارے دنیا میں. رائٹ ٹو کاؤنسل کہتے ہیں, رائٹ ٹو کاؤنسل آف یور چوائس. اور جب جس اتھارٹی کے سامنے وکیل کو پیش ہونے کا حق نہ ہو, وہ اتھارٹی فیصلہ جو بھی کرے گی وہ غیر آئینی ہوگا. تو لہٰذا ہمیں یونٹی کی ضرورت ہے,
ہمیں ان چہروں کو، کیونکہ یہاں دو ہی گروپ ہیں، ایک وکلا کا گروپ ہے جن کی ساری نمائندگی ہمارے بھائی کر رہے ہیں، اور دوسری طرف ٹاؤٹوں کا گروپ ہے. پہلے تو مخصوص ججوں کے ٹاؤٹ ہوتے تھے، اب یہ اسٹیبلشمنٹ کے ٹاؤٹ ہو گئے ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ ایجنسیوں کو ساتھ لا کے لوگوں کو آفر کر رہے ہیں اتنے پیسے لے لو تو اے کر دو. آپ نے اس کو روکنا ہے، آپ نے جمہوری عمل سے روکنا ہے. یہی میرا آپ سے ریکویسٹ ہے اور یہی میرا ادنا سا آپ کو پیغام. حامد خان قدم بڑھاؤ. ہم تمہارے ساتھ ہیں. بہت شکریہ محترم جناب